Assalamu alaikum students, I am Sir Junaid. Students, today we are going to start our lecture number 4. This is class 8 and 9. In today's lecture we will study unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. Students, lesson start करने से पहले ये जानना ज़रूरी है that why this lesson Sultan Ahmad Masjid has been included particularly in 9th class syllabus. स्टूडेंट्स, इस सबक के ज़रिए असल में हमें बुनियादी तौर पर इस्लामिक दुनिया के बारे में, इनके आर्ट के बारे में, इनके फ़नी तामीर के बारे में मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कई तारीख़ी मसाजिद है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल मस्जिद इन इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद इन लाहौर और इस तरह मस्जिद मोहब्बत खान इन पेशावर, और इसके अलावा और भी काफ़ी तारीख़ी मकामात है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री, तारीख़ जो है किसी भी कौम का एक बुनियादी वर्सा होती है, तो इस्लामी दुनिया में मस्जिदें जो है हमेशा इस्लामी फ़नी तामीर का एक प्रोमिनेंट, एक नुमाया हिस्सा रहा है। इस तरह अगर हम तारीख़ पढ़ें तो बहुत से मुसलमान हुक्मरानों ने मस्जिदों की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसमें हमारे पास एक तारीख़ी मस्जिद भी है जिसका नाम है सुल्तान अहमद मस्जिद, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। इनके फ़नी तामीर के बारे में, इनके महारत के बारे में हम आज पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हमें इन लोगों के बारे में भी पता चलेगा जिन लोगों ने इस मस्जिद को तामीर किया और जिन्होंने अपनी महारत दिखाई। So students, before starting and uh, reading and explanation of this lesson, you are requested to open your books, page number 74. This is unit number 7, page number 74. अच्छा स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। स्टूडेंट्स, कोई भी लेसन जब हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले उस लेसन की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, कुछ मकासद होती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई लेसन की रीडिंग करते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स है जो सामने रख के हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सामने आप लोगों को नज़र आ रही है कुछ पॉइंट्स जो मैंने मेंशन की है, इसमें सबसे पहले ये कि हम लेसन की कंटेंट पढ़ते हैं। कंटेंट का मतलब है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम रीडिंग करते हैं तो हम वोकैबलरी को भी पढ़ते हैं, क्योंकि वोकैबलरी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज। तो थ्रू रीडिंग वी इम्प्रूव आवर वोकैबलरी। नंबर थर्ड, स्पेलिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बोर्ड के एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट में पार्ट बी, उसमें 4-5 MCQs आप लोगों की स्पेलिंग की आती है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पेलिंग्स। तो इसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं हम उसके स्पेलिंग्स भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा उर्दू ट्रांसलेशन के अलावा when we are reading any lesson, so we actually it improves our comprehension skill, our understanding skill, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी comprehension skill कितनी है, क्या हमें ये लेसन समझ आती हैं, क्या इस लेसन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो लेसन के अंदर से हम कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होते, ग्रामेटिकल कैटेगरीज, यानी ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर तो आप लोगों को पता नहीं, ग्रामर मीन रूल्स एंड रेगुलेशन, द सेट ऑफ रूल्स, दैट इज़ कॉल्ड ग्रामर। तो हम देखते हैं कि इस लेसन के अंदर राइटर की राइटिंग स्टाइल क्या है, उसने किस किस किस्म का सेंटेंसेस यूज़ की है,
ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے, کچھ ایکسپریشن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اور پھر لاسٹ میں, لیسن کے لاسٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ہم بک ایکٹیویٹیز پڑھتے ہیں تو بک ایکٹیویٹیز کے اس لیسن کے جو بک ایکٹیویٹیز میں اس میں جو گرامیٹیکل کانسیپٹ ہے اس میں ہم پڑھیں گے ایڈورب کے بارے میں کہ واٹ از ایڈورب, پھر پوزیشن آف ایڈورب اینڈ سینٹینس اینڈ دین ڈگریز آف کمپیریزن, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس طرح اس لیسن کے لاسٹ میں ہم ایک ٹینس کے بارے میں بھی پڑھیں گے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس. ہم اس کے اسٹرکچر کے بارے میں اور اس کے یوزز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سو اٹ واز آل اباؤٹ آبجیکٹیوز آف دس لیسن. لیسن صرف یہ نہیں ہے, صرف ہم نے اردو ٹرانسلیشن نہیں کرنی, ہم نے یہ پوائنٹس بھی سامنے رکھنی ہے اور اس کے مطابق ہم نے ریڈنگ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی. اوکے اسٹوڈنٹس, تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ریڈنگ آف دی لیسن. پیراگراف نمبر فرسٹ. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Monuments mean یادگار. کہتا ہے کہ سلطان احمد مسجد دنیا کی پرکشش متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے. It is also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Embellish mean decorated, سجانا. یہ کہتا ہے یہ نیلی مسجد کے طور پر بھی جانی جاتی ہے کیونکہ اس کا اندرونی حصہ نیلی ٹائلوں سے سجا ہوا ہے. Situated in the Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. کہتا ہے کہ یہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے. استنبول کہاں ہے؟ دس از دا سٹی آف ٹرکی, جو کہ سلطنت عثمانیہ جس کا جو ٹینیور تھا وہ 453 سے لے کے 1923 تک جو تھا, اس کا دارالخلافہ تھا. کیپٹل مین دارالخلافہ, جس طرح اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان. It has become the most popular tourist attraction. کہتا ہے کہ یہ سیاحوں کے لیے بڑا پرکشش بن چکا ہے. Now پیراگراف نمبر 2. It was constructed between 1609 and 1616 during the ruler of Ahmad I. اس کی تعمیر احمد I کے دور حکومت میں 1609 سے لے کر 1616 کے دوران ہوئی. یعنی اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کے دور میں, اس کے ٹینیور میں اس کی تعمیر کی گئی, جس کا ٹینیور تھا 1609 سے لے کے 1616. As was the custom, this masjid, like the other masjid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa, and a hospice. Students, the pronunciation of this word tomb, this is not tomb, this is tomb. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ رسم و رواج کے طور پر, کسٹمین رسم و رواج کے طور پر یہ مسجد اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح گنبد, مدرسہ اور ہسپتال پر مشتمل تھی. اسٹوڈنٹس, میں نے ہر پیراگراف کے جو جتنے بھی سلائڈز ہے, ہر سلائڈس کے بعد جو ایک سلائڈ ہے اس میں ورڈز میننگ مینشن ہے جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے along with اردو اینڈ انگلش میننگ. سو اوکے, ناؤ پیراگراف نمبر 3. The construction of the masjid started in 1609. کہتے ہیں مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی. The royal architect سید فخر محمد آغا was appointed by the Sultan is in charge of the project. کہتا ہے کہ سلطان نے شاہی ماہر, جو اس ٹائم کا جو ماہر تھا, ماہر تعمیرات, سید فخر محمد آغا کو اس منصوبے کا نگران مقرر کیا, یعنی اس کی نگرانی میں یہ مسجد تعمیر کیا گیا.
The opening ceremony was held in 1616. کہتے ہیں کہ 1616 میں افتتاحی تقریب منعقد کی گئی. Unfortunately, بدقسمتی سے, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. کہتے ہیں بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں اس مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکا. It was completed in the reign of his successor مصطفیٰ I. یہ اس کے جانشین, سکسیسر کا مطلب ہے جانشین, یعنی اس کے بعد جو بادشاہ تھا. رین کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس ٹینیور, دور حکومت. یہ اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے عہد حکومت میں مکمل ہوئی. یعنی جس نے افتتاح کیا تھا اس نے اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں اس کو نہ دیکھ سکا, بٹ اس کا جو جانشین تھا, سلطان کا جو جانشین تھا, اس کے ٹینیور میں اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کی گئی. Students, these are the words taken from the first 3 paragraphs. تو آپ لوگوں نے اس کی ورڈز میننگ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. انگلش میننگ along with اردو میننگ. سینونم مین میننگ, مترادف جس کو ہم کہتے ہیں. ایک سینونم ہوتے ہیں اور اینٹونیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا پیپر میں کہ واٹ از سینونم اینڈ واٹ از اینٹونیم. سینونم مین سیم میننگ, اینٹونیم مین اپوزٹ میننگ. So the first one, impressive mean remarkable, متاثر کن. Monuments mean remembrance, یادگار. Embellish, decorate, سجانا. Interior, inside. Tomb mean shrine, مزار. Ceremony, celebration. Ceremony آپ لوگوں نے دیکھا ہے, inaugurated ceremony, marriage ceremony. There are different types of ceremony. تقریب, celebration. سکسیسر, انہیریٹر, جانشین. ہسپائس کا جو ورڈ تھا, اے شارٹ لیونگ پلیس فار ٹریولرز. یہ جو مسجد میں یہ بھی ادھر بنایا گیا تھا. سو دیز آر دا ورڈز آف فرسٹ 3 پیراگرافس. ناؤ نیکسٹ پیراگراف نمبر 4 and 5. پیراگراف نمبر 4, دا بلو مسجد. بلو مسجد سلطان احمد مسجد کو کہتا ہے. اوکے, سو دا بلو مسجد ریفلیکٹس دا آرکیٹیکچرل اسٹائل آف بوتھ دا اٹومن مسجد اینڈ بازنٹائن چرچ. اسٹوڈنٹس, بازنٹائن جو ہے نا, دس از دا اولڈ نیم آف استنبول. پہلے اس کا نام تھا قسطنطینہ, پھر اس کا نام رکھا گیا بازنٹائن. ناؤ اٹس نیم از, ماڈرن نیم از استنبول. تو کہتا ہے کہ نیلی مسجد یعنی سلطان احمد مسجد, سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بازنٹائن گرجاگھر دونوں کی فن تعمیر کی طرز کی مظہر ہے. یعنی اس کی طرح تعمیر کی گئی ہے, ٹھیک ہے. ناؤ آغا صوفیہ, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. آپ لوگوں نے ریسنٹلی نیوز میں سنا ہوگا آغا صوفیہ, یعنی یہ بھی ترکی میں ایک مسجد کا نام ہے. ابھی ریسنٹلی اس میں آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہوگا جس میں 80 سال بعد جمعہ کی نماز ادا کی گئی. آپ لوگوں نے یہ کیا نام ہے, جو ترکی کا پریزیڈنٹ ہے اردگان, جس نے وہاں خود جماعت دی تھی, تلاوت بھی کی تھی. سو مسجد آیا صوفیہ جو کہ مسلم فن تعمیر کی عجائبات میں سے ایک تھی, کو بھی اس نمونے کے طور پر نظر میں رکھا گیا. The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. Unmatched, فرسٹ چیپٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے. Unparalleled mean unmatched, بے مثال, بے نظیر, جس کی کوئی مثال نہ ہو. Splendor, شان و شوکت. Majesty, عظمت. And size, اور قد و قامت. Majesty, عظمت, جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کرکٹ کومنٹری میں کہ دیٹ اٹ واز اے میجسٹک 6.
اسپلینڈڈ شان و شوکت. کہتا ہے کہ نیلی مسجد شان و شوکت عظمت اور قد و قامت میں آج بھی مثال سمجھی جاتی ہے، یعنی ابھی بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. Now paragraph number 5. The masjid has a spacious forecourt surrounded by continuous vaulted arcade. مسجد کا خوبصورت صحن محرابی قطاروں سے گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسجد کا ایک وسیع و عریض بیرونی صحن ہے جو ایک مسلسل محرابی راہداری سے گھرا ہوا ہے. اسپیشیس مین براڈ کشادہ، سراؤنڈڈ گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ویلٹڈ کا مطلب ہے محرابی، جو ڈوم جو ہمارے پاس ہوتی ہے. It has ablution facility on both the sides. اس کی دونوں اطراف میں وضو کی سہولیات میسر ہے. ایبلوشن مین وضو. ٹھیک ہے، ایبلوشن. اوکے. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک فوارہ ہے جو کہ صحن کے حجم سے مطابقت میں چھوٹا ہے، یعنی سائز میں جو صحن ہے، جو کوٹ یارڈ کا مطلب ہے صحن، اس کے مطابق یہ چھوٹا ہے. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance. اچھا اسٹوڈنٹس، یہ جو سلائیڈ میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی، اس میں پیراگراف نمبر 5 کی جو لاسٹ لائنز ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں. اوکے، تو آپ لوگ بکس میں دیکھیں. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. ویسٹ کی طرف یعنی مغربی طرف صحن کے دروازے کے اوپر والے حصے میں لوہے کی ایک باری زنجیر لٹکائی گئی ہے. This side was meant for the Sultan alone. زنجیر وہاں یہ ڈائریکشن، یہ سمت صرف بادشاہ، جو اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا، کنگ، سلطان کے لیے مخصوص تھی، یعنی صرف یہ اس کے لیے مخصوص تھی. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. کہتا ہے کہ یہ جو زنجیر وہاں جو آویزان تھی، زنجیر وہاں اس لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جب کبھی بادشاہ صحن میں داخل ہو اسے اپنا سر جھکانا پڑے. It was the symbolic gestures to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. Students, humility mean انکساری، humbleness. humility ایک ہوتا ہے ہیومینٹی کا مطلب ہے انسانیت. humility mean انکساری، عجزی. humbleness. رولر حکمران. divine power mean it refer to God، اللہ. تو یہ جب کورٹ میں انٹر ہو رہا تھا اور جب سر نیچے کر رہا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹ واز اے سمبولک جسٹرز. یہ جب سلطان باہر عدالت کے اندر داخل ہوتے ہوئے علامتی اشارہ کے طور پر عاجزی اور انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے سر جھکانا پڑے، یعنی یہ ایک عاجزی کی ایک سمبل تھی، ایک علامتی اشارہ تھا. Now paragraph number 6. اوکے اسٹوڈنٹس، پیراگراف نمبر 6 جانے سے پہلے یہ جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے، دیز آر دا ورڈس ٹیکن فرام دا پیراگراف نمبر 4 and 5. لائک اسپیشیس مین براڈ کشادہ، ونڈرس میریکل حیرت، unmatched unparalleled، splendor magnificent، شان و شوکت majesty splendor عظمت، humility humbleness عجزی. So these are the words and its meaning.
taken from these two paragraph number 4 and 5. Now paragraph number 6. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles and more than 50 different tulip design. کہتا ہے کہ مسجد کا اندرونی نیچے والا حصہ ہاتھ سے بنی ہوئی 20,000 سے زائد ٹائلز 50 سے زیادہ پتیوں کی طرح کی نمونہ جات پر مشتمل ہے. At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. Flamboyant mean bright, روشن. تو کہتا ہے کہ گیلری کے سطح تک یہ ڈیزائن پھولوں اور لمبے سبز درختوں کو ظاہر کرتے ہوئے روشن بن جاتے ہیں. فروٹس مین پھل، فلاورز پھول، ریپریزنٹیشن ظاہر کرنا. اوکے. ناؤ پیراگراف نمبر 7. The upper level of the interior is adorned with blue paint. adorned کا مطلب ہے decorated، سجے ہوئے، آراستہ کیا گیا. تو کہتا ہے کہ داخل یعنی جو انٹرس جگہ تھی جہاں یعنی مسجد کی اندرونی حصے کے اوپر کا مقام نیلے رنگ کے روغن کے ساتھ خوبصورت بنایا گیا تھا، سجایا گیا تھا. More than 200 stained glass mean رنگدار شیشے. Windows with intricate design mean پیچیدہ ڈیزائن. Allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers. This is not chandeliers. The ch pronunciation, its pronunciation is chandeliers. Chandeliers کہتے ہیں فانوس کو. Further illuminate it with their glow. Illuminate mean روشن کرنا. Glow mean چمک. So کہتا ہے کہ more than 200 stained glass windows with intricate design allow natural light to brighten up its interior and the chandelier further illuminate it with their glow. کہتا ہے کہ پیچیدہ ڈیزائن سے بنے ہوئے 200 سے زیادہ شیشے کی کھڑکیاں اندرونی شیشے کے حصے کو اندر سے گزرنے والی قدرتی روشنی کی وجہ سے اور زیادہ چمکدار بنا دیتی ہیں. The decoration include ayat from the Holy Quran. Students, Holy Quran, this is a proper noun. یا students یہ small letter میں لکھتے ہیں, so it should be written in capital letter. کہتا ہے Holy Quran. یہ کہتا ہے کہ قرآنی آیات سے اس کو مزید سجایا گیا ہے. اوکے. The floors are covered with carpets. فرشوں پر قالین بچھائے گئے ہیں یعنی these are covered with carpets. So now next paragraph number 8. But paragraph number 8 سے پڑھنے سے پہلے یہ words and its meaning from paragraph number 6 and 7. So okay, glow mean shine, flamboyant bright, adorned decorated سجا ہوا. intricate کا مطلب ہے پیچیدہ، complex complicated. illuminate mean brightened. Now next paragraph number 8. The most important element in the interior of the mosque is the محراب. محراب تو آپ لوگ جانتے ہیں. مسجد کے اندرونی حصے کا سب سے اہم حصہ اس کی محراب ہے. which is made of finely carved marble, جو کہ خوبصورت
پتھر سے تیار کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مسجد میں جو محراب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویل ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے، مختلف قسم کی سنگ مرمر سے، ماربل سے ڈیکوریٹ کیے جاتے ہیں۔ Okay, so to the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. کہتا ہے کہ محراب کے دائیں طرف خوبصورتی سے سجایا گیا ممبر ہے۔ پلپٹ ممبر، جہاں جو مسجد کا جو مولوی جس پہ وہ جمعے کے دن بیٹھتا ہے، دیٹ از کالڈ ممبر، پلپٹ۔ The mosque is so designed that even when it is most crowded means rush, everyone in the mosque can hear and see امام۔ کہتے ہیں کہ مسجد کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب یہ مکمل طور پر لوگوں سے بھری ہوتی ہے تو ہر کوئی امام صاحب کو سن اور دیکھ سکتا ہے، یعنی it was so well decorated that even everyone was able to see and listen the voice of the imam. Now paragraph number 9. So the royal room is situated at the southeast corner. شاہی کمرہ مسجد کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. کہتے کہ اس کا ایک اپنا ممبر ہے جو کہ قیمتی پتھروں اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 10. The blue masjid has 6 minarets. minarets کا مطلب ہے مینار۔ minarets کہتے ہیں نیلی مسجد کے 6 مینار ہے۔ کتنے؟ 6. 4 minarets stand one each at the 4 corner of the مسجد، جس طرح آپ لوگوں نے فیصل مسجد میں دیکھے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھ چکا ہوگا فیصل مسجد میں، جہاں بھی میناریٹ سے مینار ہے۔ کہتے کہ نیلی مسجد کے 6 مینار ہے، 4 مینار مسجد کے ہر کونے پر بنائے گئے ہیں۔ Each of these pencil shaped minars has 3 balconies, while the 2 other at the end of the forecourt only one balconies. کہتے کہ ان پینسل نما میناروں میں سے ہر ایک کے 3 بالا خانے ہیں، جو کہ دوسرے 2 مینار صحن کے اختتام پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کے صرف 2 بالا خانے ہیں، بالکنیز آپ لوگ جانتے ہیں۔ Now paragraph number last paragraph of this lesson, paragraph number 11. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the mosque to hear the call to the evening prayers. Okay students, so Turks mean the people of Turkey. ترکس، جس طرح پاکستانیز، امریکنز، انڈینز۔ اوکے، تو کہتے ہیں کہ شام کے وقت بہت سے سیاح اور ترکی کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسجد کے پاس پارک میں جمع ہو کر شام کی اذان سنتے ہیں۔ The mosque is flooded. Flooded mean، flooded کا تو لفظی معنی ہے، جو اس کا لیٹرل ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے سیلاب۔ اس کا مطلب ادھر ہے کنٹیکسچول میننگ، اس کا مطلب ہے لوگوں کی سیلاب یعنی رش۔ The mosque is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. Divine کا مطلب ادھر ہے divine love mean love for God. تو کہتا ہے کہ مسجد کی خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ مومنوں کے دلوں میں ہے۔ یعنی اگرچہ much has been lost of blue mosque over the years, yet it has not lost the love of its visitor. کہتے ہیں کہ اگرچہ گزشتہ سالوں میں نیلی مسجد جو بلو مسجد ہے بہت کچھ کھو چکی ہے، لیکن ابھی تک اپنے سیاحوں وزٹر کی محبت نہیں کوئی
Kosaki, yani people still, visitor are still visiting there, although it has lost many things. The mosque still one of the most frequently visited monuments of the world. कहता है कि मस्जिद दुनिया की अक्सर यादगारों में से सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली जगह है, यानी it is. So students, this lesson was all about the Sultan Ahmad Masjid. This masjid is situated in the city of Istanbul of Turkey, and this is one of the historical masjid like other masjid like Bachahi Masjid, like Faisal Masjid. So this lesson was all about the description of this masjid. What is the description? What is the structure of this masjid? Who constructed this masjid? How it is important for visitor? So it was all about this masjid. अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो आप लोगों की जो डायरी है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की पेपर में 9th क्लास के पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 पैराग्राफ्स आते हैं कि ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, तो उसमें से ज़्यादातर इस चैप्टर से भी आते हैं, यानी चांसेस इस चैप्टर से भी है। तो आप लोगों ने इसके अंदर जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सो आप लोगों ने अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग के साथ आप लोगों ने याद करनी है। सेकेंडली, इस लेसन के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी स्पेलिंग आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। Okay students, so now what you have to do, you have to read, learn and write down the translation of this lesson in your notebooks. मैं आप लोगों को एक फ़ाइल सेंड करूँगा जिसमें उर्दू ट्रांसलेशन है, तो आप लोगों ने बैठ के उसको अपनी नोटबुक्स पे उतारनी है। सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन लिख दे, बाकी बुक का वापस लेसन न लिखे, सिर्फ नंबरिंग दे दे, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2। इसके अलावा लर्न वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग, जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं और स्पेशली लास्ट में जो ग्लोसरी पोर्शन में आप लोगों ने इसकी मीनिंग याद करनी है, इंग्लिश मीनिंग अलॉन्ग विद उर्दू मीनिंग। डू स्पेलिंग प्रैक्टिस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो क्वेश्चन होता है वो स्पेलिंग का होता है। तो आप लोग ने, और अभी जो नेक्स्ट वीक में जो टेस्टिंग हो रही है इंग्लिश के टेस्ट में स्पेलिंग से भी MCQs आएंगे। ओके, तो आप लोगों ने स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी, इसके अंदर जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं एग्ज़ाम में यहाँ से भी आ सकता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में। Students, in our next lecture we will do the exercise of this chapter. We will do question answer, sentence uses and book activities of this chapters. तो मैं आप लोगों को सेंड करूँगा जितने भी क्वेश्चन आंसर है, सेंटेंस यूजेस है, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं लिखी है तो आप लोगों ने उसको अपनी नोटबुक्स में लिखनी है और याद करनी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।